وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 73 اور 74. سامعین کرام، آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی بجائے اس کی مخلوق پر زیادہ ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے اور تمہارے جوڑوں یعنی بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا فرمائے اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، تو کیا پھر بھی وہ حق کو چھوڑ کر باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت سے وہ ناشکری کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 73 لفظی ترجمہ: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ بات مانتے ہیں اللہ کے سوا، ما لا یملک لہم رزقا من السماوات والارض، جو مالک نہیں ہیں ان کو رزق دینے کے، نہ آسمان میں نہ زمین میں شاید کچھ کی، ولا یستطیعون، اور نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم جانتے نہیں ہو. سامعین کرام، سورہ نحل توحید کے مضامین ہیں. مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی وحدانیت اور اپنی ربوبیت کے دلائل کے ذریعے توحید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم میری ہی طرف رجوع کر لو، مجھی سے مانگو اور میری طرف رخ کر لو. وَيَعْبُدُونَ، پہلی جو آیت ہم نے پڑھی ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے سوا یہ عبادت کرتے ہیں جو مالک نہیں ہیں ان کے لیے رزق سے، رزق کے، من السماوات، نہ آسمان میں نہ زمین میں، شین کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. سامعین کرام، قادر مطلق ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور سارا دیکھیں، اگر یہ جو سلسلہ ہے جہاں سے انسان اپنا رخ بدل لیتا ہے،
یعنی جس کی وجہ سے انسان اپنا رزق بدل لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توقع نہیں رکھتا اور باطل سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے، تو پھر وہاں سے اس کا رخ بدل جاتا ہے۔ اصل میں جو بات ہے نا سامعین کرام، وہ رخ کی ہے، رخ کی ہے، نیت کی ہے۔ نیت اگر آپ نے اللہ کی نہیں کی، یعنی زندگی گزارنے کی نیت اللہ کی نہیں کی، اور یہ نہ کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ اگر آپ نے نہیں کہا تو پھر آپ نے یعنی آپ زبان سے جو کچھ بھی کریں لیکن آپ کی نیت دنیا کی ہوگی، آپ کی نیت، آپ نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کا انتخاب کر لیا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، اللہ تعالی حق ہے اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ سامعین کرام، باطل اصل میں جو حق ہے وہ ظاہر آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، یعنی اس کی ذات نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے قدرت کے مظاہر تو نظر آ رہے ہیں نا سامعین کرام۔ اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ سارے قدرت کے مظاہر جو ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہماری اپنی ذات، آپ اپنی ذات سے شروع کر لیں نا، اپنی ذات آپ لے لیں، یہ نہ تھی، کس نے پیدا کی، پھر اس کو موت کون دے گا، یہ مضمون گزر چکے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ سامعین کرام، ہمارے وجود اور ہمارا تمام رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ آج کی جو ہم آیت پڑھیں تو اس میں بھی رزق کی بات ہو رہی ہے۔ رزق کا مطلب سامعین کرام نہ صرف کھانے پینے کی اشیاء ہیں رزق، بلکہ ہر وہ چیز جس کی لالچ میں ہم اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں وہ رزق ہے۔ یہ سب کچھ جو دیا ہوا ہے سامعین کرام، انسان اگر یہ بھی سوچے نا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سوچ کی طرف راغب کر رہے ہیں کہ دیکھو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ میرا دیا ہوا ہے، میرا عطا کردہ ہے۔ اب دیکھیں ہماری اپنی، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ پر گھمنڈ ہے، غرور ہے، اللہ تو یہ جو ہے یعنی اس کی کوئی حیثیت ہے ہماری نظر میں، ہماری نظر میں۔ اور پھر اس کی جو سامنے کا پرورش ہو رہی ہے تو وہ کون کر رہا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں رزق دے رہا ہے ظاہری طور پہ تمام چیزیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ رزق کے اسباب کس نے پیدا کیے ہیں، رزق کے اسباب، پھر یہ سونا چاندی مثال کے طور پہ، پھر یہ بیوی شوہر جو بھی ہے، شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، یہ کس نے جوڑے کس نے بنائے ہیں، ایک کو مرد اور ایک کو عورت کس نے پیدا کیا ہے، پھر اس جوڑے سے بچے کس نے کون دیتا ہے، ابھی یہ مضمون گزر چکا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں نے، یہ بچے مجھے فلاں نے دیے ہیں، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں سامعین کرام، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو کچھ نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو جب ساری نعمتیں سامعین کرام، اور یہ بھی حقیقت ہے سامعین کرام، کہنا پڑے گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھلا کے غیر اللہ کی طرف رخ موڑ لیا ہے، جس میں ہماری صریح ناکامی ہے سامعین کرام، خسارہ ہے، نقصان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے رخ موڑ کے ظاہر کی طرف کر دینا، اور یہ تو کیا ہوا ہے سامعین کرام، تھوڑا سا یہاں رک کے سوچے تو، یعنی اقتدار ہے۔ آپ دیکھیں یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کے رہنما ہیں اور ان کے کارندے ہیں، زندہ باد، اپنے لیڈر کو زندہ باد، دوسرے لیڈران کو مردہ باد۔ اور یہ کیا ہے کہ بس ہم اپنے لیڈر کو اوپر اٹھائیں گے اور وہ اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھے گا اور ہمیں فائدے دے گا، ہم ٹھیکے لیں گے، ہم وزیر بنیں گے، ہم مشیر بنیں گے، ہم اختیارات کے مالک بن جائیں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے،
عام طور پہ کہ لوگ ایک شخصیت کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، اس کو زندہ باد کہہ کے ووٹ زیادہ دے دیتے ہیں آپ لوگ، پھر وہ اقتدار میں آ جاتا ہے اور وہ آپ کو پھر مزید فائدے دیتا ہے۔ یہی روایت چلی آ رہی ہے، ہر جو ہے اپنے پارٹی کارکنوں کو وہ کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ یعنی مجازی فائدہ دینے والے ہیں مثال کے طور پہ۔ پھر آپ خود بعض لوگ تعلیم حاصل کر کے سول سروس میں آ کے اونچے اونچے عہدوں پہ کی تمنا کرتے ہیں کہ ہم یہ بن جائیں، یہ بن جائیں، وہ چلیں بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے دنیا کا نظام تو چلے گا، کوئی کیا بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے۔ پھر ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ڈی آئی جی کا خاص بندہ ہے، یہ ایس پی صاحب کا خاص بندہ ہے، یہ آئی جی سے اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس کے وزیر اعلیٰ سے تعلقات ہیں۔ پھر کچھ لوگ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری مخلوقات ہیں سامعین کرام، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے، آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یعنی دیکھیں، یہ آپ تجربے سے وہ کر لیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک سابق وزیر اعظم صاحب تھے ایک پارٹی پہ، جن کو آج بھی آپ کہتے ہیں زندہ ہے زندہ ہے، وہ بہرحال تو وہ کوئی چیز ان کو موت سے نہ بچا سکی، پھانسی کے پھندے پر وہ چڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک چاہت تھی اور کوئی طاقت، مجھے معلوم ہے اور میں اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ ساری دنیا کی لیڈروں نے رحم کی اپیلیں بھیجی تھی اور چاہتے تھے کہ اس کو بچا لیں، بچ جائے، مختلف فرار کے منصوبے یہ وہ، لیکن نہیں بچ سکے وہ صاحب پھانسی سے۔ اور وہ کون تھے؟ جاگیردار، یعنی ذاتی حیثیت میں بھی جاگیردار تھے، جاگیردار کے بیٹے سے جاگیریں تھیں، پھر ایک لوگ کہتے ہیں ایک جینیس انسان تھے، لوگ کہتے ہیں ایک جینیس، اچھا یعنی ذہنی کیفیت اتنی اچھی تھی لوگ کہتے ہیں، لیکن پھر اقتدار اور پھر حیثیت، لیکن وہ کچھ بھی کام نہ آیا۔ آپ شہنشاہ ایران کا حال دیکھ لیں کہ اس نے 2500 سالہ اپنا کفر سے اپنا تعلق جوڑا تھا، مجھے یاد ہے اس نے جشن منایا تھا 2500 سالہ پرانی بادشاہت، لیکن جب فیصلہ اللہ تعالیٰ کا آیا تو اس کو پھر اس کے مرنے کے لیے، دفن کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کوئی ملک اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ اس نے اپنے ایک شہر آباد کیا تھا اس جشن میں، اور یہ اور وہ بہرحال۔ تو یہ تھوڑا سا اگر ہم سوچیں، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، اگر میں نیچے آؤں، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، آپ کا پیارا بیمار ہوتا ہے، سارے آپ حربے استعمال کر لیتے ہیں، صحت اسے نہیں ملتی، آپ آخر کار مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی ڈاکٹر آپ کو جواب دیتے تھے کہ بھئی اس کو گھر لے جاؤ، اس کا علاج نہیں ہے ہمارے پاس، یعنی کوئی چیز آپ کے پاس، مال و دولت سب کچھ ہے، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں نو۔ تو صحت آپ صحت کے لیے روتے رہتے ہیں، آپ اپنے نقصان سے بچنے کے لیے روتے رہتے ہیں، کوئی چیز آپ کو۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یردک بخیر فلا راد لفضله۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی آپ کو اس نقصان سے بچا نہیں سکتا، اور اگر کوئی خیر پہنچانا چاہے فلا راد لفضله، اس کے فضل سے کو آپ سے محروم کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ خیر آپ کو پہنچ کے رہے گی یا وہ نقصان آپ کو پہنچ کے۔ تو جب ساری طاقت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، سامعین کرام یہ مضامین پے در پے آ رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہی سے رابطہ جوڑ لیا جائے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رخ پھیر لیا جائے، اور انسان کہہ دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی طرف رخ پھیر کے اپنی تمام توقعات، تمام اعتماد، بھروسہ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کر دیں، اور ہے ہی حقیقت ہی یہی۔ تو دیکھیں، ایک تو حقیقت ہوتی ہے اور ایک جو ہے دھوکہ ہوتا ہے۔ تو ہم تو دھوکے میں آ گئے ہیں سامعین کرام، دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہ چیز میرے کام آئے گی، یہ چیز مجھے فائدہ دے گی اور یہ نقصان دے گی، اور یہ ایسا غیر اللہ پہ یقین ہو گیا ہے۔ میں پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نہیں، غیر اللہ پہ اتنا اعتماد آ گیا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے بھول گئے ہیں سامعین کرام۔ یہ نقصان دہ بات ہے، اس میں نقصان صرف ہمارا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو یہ یعنی اس آیت جو دوسری آیت ہے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، اس کی طرح طاقتور کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم تو مثالیں بیان کرتے ہیں، بلکہ ان مثالوں پہ ہم یقین بھی کر لیتے ہیں۔ کوئی کسی کی بالائی آمدن نہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کرو کہ ہم رزق کی بڑھوتری چاہتے ہیں اور آمدن میں اضافہ چاہتے ہیں۔ ایک ہمارا افسر ہے، یعنی ایک افسر ہے، وہ رشوتیں لے رہا ہے اور حرام مال کما رہا ہے، اور اس نے بنگلے بھی اس میں بنا لیے ہیں۔ یعنی ایک آفس ہے، مثال کے طور پہ آفس ہے، اس میں اس کا نائب جو ہے وہ ایماندار ہے، لیکن جو صاحب ہیں وہ بے ایمان ہیں، وہ رشوتیں اور مال حرام خوشی سے لیتے ہیں۔ یہ نائب جو ہے یہ نہیں لیتا، اس کا موڈ نہیں ہے، ابھی کچا ہے اس کا، یعنی ابھی اس کو عادت نہیں ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ صاحب نے تو بڑے بڑے بنگلے کھڑے کر لیے حرام مال سے، یعنی اس کا ایمان ڈواڈول ہونے لگتا ہے۔ آخر کار کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی اس کا یعنی عادت پڑ جاتی ہے اسے مال حرام کی، وہ ایک ماحول میں رہتا ہے نا، لیکن اللہ پہ جو پہلے ایمان تھا وہ نہیں رہتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہی حرام ذرائع جو ہیں اس سے مال بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ کے لیے آپ مثالیں مت بیان کرو کہ فلاں چیز جو ہے میرے حرام کام میرے مال میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ، دیکھیں، خیر اور شر اس کا مالک ایک ہے، اور یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی سامنے کرام، النافع الضار، نقصان پہنچانے والی ذات اور فائدہ دینے والی ذات۔ وہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، ازلی صفت ہے سامنے کرام، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی کوئی نفع یا نقصان دینے والی ذات ہے، جبھی تو ہم سامعین کرام یہ ہمارے ایمان جو ہیں ڈواڈول ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رہا۔ اور جو شعر میں آپ کو سناتا ہوں وہ صرف شعر و شاعری نہیں ہے، وہ ایک مطلب یہ ہے کہ منظوم، جو میں نے ابھی بات کی اس کا ایک منظوم یہ ہے ترجمہ کہ خدا بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں بھیا، بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ابھی آ رہا ہے تذکرہ، بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو کہ کوئی اور بھی اللہ جیسا ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی نفع دینے والا ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی اللہ کے سوا نقصان پہنچا سکتا ہے، نہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اور حقیقت کا علم جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، حقیقی عالم اللہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب سامعین کرام؟ کہ ظاہر ہے یہ تو دیکھیں ہم غور اور فکر نہیں کرتے، ساری علم تو اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، یہ اس کی صفت ہے،
اور یہ صفت اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی جو ازلی علم ہے یا عالم ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ یہی جو ایک وہ ہوتا ہے نا یعنی اپنے اوپر انسان بھروسہ کر لیتا ہے کہ میں جانتا ہوں اور نہیں جانتے، اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ لگ گیا ہے سامعین کرام کہ ہم میں سے ہر شخص تقریباً اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں دین کے متعلق۔ یعنی میں آپ سے جو وہ ٹپیکل الفاظ ہیں اسی میں بات کروں گا۔ میں یہ کہتا ہوں اکثر آپ کو کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، دین کے بارے میں اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، ہر کام کے بارے میں دیکھیں اپنے آپ کو لوگ علامہ سمجھتے ہیں۔ یہ آپ اپنی ذہنیت کا اندازہ لگا لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ ہوشیار کوئی نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ ایک ذہنیت ہے سامعین کرام۔ عجب اور خود پسندی یہ ایک نفسانی یعنی صفت ہے، نفسانی خرابی ہے ہم میں جو موجود ہوتی ہے، عجب، خود پسندی۔ تو انسان خود کو یعنی بڑا وہ سمجھتا ہے، یعنی یہ عاجزی کی طرف مائل نہیں ہوتا، یہ تکبر کی طرف فطرتاً مائل ہوتا ہے، اور تکبر بھی ہماری اخلاق رذیلہ میں سے ایک صفت ہے سامعین کرام۔ جو نفسانی اخلاق رذیلہ ہے نا اس میں سے ایک صفت تکبر کی بھی ہے۔ تو ہر شخص جو ہے متکبر بنا بیٹھا ہے، اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میرے خیال سے مولانا روم کا ہے کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون را لیکن او راعون بودو ما راعون نیست۔ میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، نفس ما کمتر نیست از فرعون را ولیکن او راعون بودو ما راعون نیست۔ میرا نفس، شاعر کہتا ہے میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ تو آج کل تو سامعین کرام اگر آپ غور سے دیکھیں ہر شخص فرعون بنا بیٹھا ہوا ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ بیوی کہتی ہے مجھے میرے شوہر تو بس یہ معلومات اس کی تھوڑی ہیں، زیادہ علم میرے پاس ہے، گھر کیسے چلانا چاہیے، کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر کہتا ہے میں ہوں، بچے کہتے ہیں نہیں میرے نہ مجھے ابو جانتے ہیں کچھ، نہ امی جانتی ہیں، یہ ایسی ہے اور میں جانتا ہوں۔ پھر آپ دیکھ لیں ہر ایک جو ہے معاشرے میں ادھر ادھر آپ دیکھ لیں ہر شخص جو ہے فرعون بنا بیٹھا ہے حقیقت میں۔ دیکھیں فرعونیت اور کیا ہوتی ہے، یہ شیطانیت ہے، اصل میں تو یہ شیطانیت ہے۔ شیطانیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، شیطان نے کہا نہیں، انا خیر منہ، میں زیادہ جانتا ہوں، تو پھر انکار کر دیا اس نے، تکبر کیا، فاستکبر، اور انکار کر دیا۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیطان نے تو ایک حکم کا انکار کیا تھا، آپ دیکھ لیں، آپ یقیناً اس بات پہ بہت سے احکامات کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں، دیدہ دانستہ کر رہے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی۔ تو شیطانیت اور کسے کہتے ہیں سامنے کرام؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ ہم تو شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں سامنے کرام۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو ہم نے ہٹانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی سے احکامات، اللہ کے احکامات قبول کر لو، ان پہ عمل کرنا شروع کر دو، ان کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ بندگی کی دعوت دیتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تمہاری نجات صرف بندگی میں ہے۔
ایک دفعہ میں ترجمہ کرتا ہوں سامعین کرام، تاکہ آپ کو ترجمہ سنانے میں مشکل نہ ہو۔ وَيَعْبُدُونَ، اور یہ یعبدون کا میں نے آپ کو بات مانتے ہیں، اور عبادت اسی کو کہتے ہیں۔ میں تو آپ کو کہہ چکا ہوں نا، ہمارے جو ہے جو معلومات ہیں وہ محدود ہیں دین کے بارے میں۔ اصل جو ہے بات مانتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں جس کی بھی آپ نے بات مان لی وہ آپ کا خدا ہے، وہ آپ کا الہ بن گیا۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ هَوَاهُ الہ، دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقٌ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ بات مانتے ہیں اللہ کے سوا جو مالک نہیں ہے، ما لا یملکو، جو مالک نہیں ہے، جو قدرت نہیں رکھتے، لہم ان کے لیے، رزقاً کسی بھی قسم کے رزق کی، کسی بھی قسم کی، من السماوات نہ آسمانوں میں، والارض نہ زمین میں، شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون اور نہ اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے سامنے کہ ساری طاقت تو اللہ تعالیٰ، ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، تو اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جب نہیں جانتے، یہ ایک عام بات ہے، جو نہیں جانتا اس کو جاننے والے کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ ہم اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، لیکن ہم ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جو جانتے ہیں، تو پھر اس میں جو بچہ زیادہ جاننے والے کی بات مانتا ہے وہ زیادہ قابل ہوتا ہے۔ اور ایک بات ضمناً میں یہ بھی عرض کر دوں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے اپنا مقصد حیات بنا لیا تو پھر یہ ہے کہ آپ نے ایک جاننے والے سے رابطہ کرنا ہوگا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو اہل ذکر ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان سے تم نے پوچھنا ہوگا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ تو ضرب اللہ مثلا عبد، اچھا بس یہ تو پھر بعد میں پڑھیں گے۔ اب سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ بات مانتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی، ما لا یملک لہم رزقاً، جو قدرت نہیں رکھتے، ما لا یملکو جو قدرت نہیں رکھتے یا جو مالک نہیں ہیں، لہم ان کے لیے، رزقاً کسی بھی رزق کے، من السماوات والارض نہ آسمان سے نہ زمین میں، شیئن کچھ بھی، ولا یستطیعون اور نہ استطاعت رکھتے ہیں اس کی۔ فلا تضربوا للہ الامثال، پس بیان نہ کرو اللہ کے لیے مثالیں۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔
سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ And yet they serve besides God what possesses no provisions for them in the heavens, nor on earth, nor are they capable. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ So do not cite the examples for God. God knows, and you. So do not cite the examples for God. God knows, and you do not know. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔